بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، دار ارقم اقبال ٹاؤن کیمپس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس سمرینہ خان۔ آج ہم کریں گے دوسرے ہفتے کا سبق نمبر 6 اور سبق نمبر 7۔ دوسرا ہفتہ شروع ہو چکا ہے اور اس کا سبق نمبر 6 اور 7 کریں گے۔ تو سب سے پہلے آج کی تاریخ لکھ لیتے ہیں۔ آج کی تاریخ ہے 12 اپریل۔ آج ہم کریں گے گرامر، محاورات، ورک بک صفحہ نمبر 39 اور 40۔ اس کے بعد ہم کریں گے پڑھائی، نعت کی اور الفاظ معنی اور جملے کریں گے، جو کہ ہے ورک بک صفحہ نمبر 5 پہ۔ سب سے پہلے ہم کرتے ہیں محاورات، جو ہے ورک بک صفحہ نمبر 39 پہ۔ سب سے پہلے دن لکھیں، دن ہے سوموار، پھر تاریخ لکھیں، تاریخ ہے 12 اپریل۔ محاورات، دیے گئے محاورات کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ اس کے بعد ہر جملے کا مطلب آسان الفاظ میں لکھیں۔ بے پر کی اڑانا، ظرف پیدا کرنا، زندہ درگور کرنا، زندہ درگور ہونا، لب پر مہر لگانا، پانی پھیر دینا، قلم بند کرنا، ہاں میں ہاں ملانا، بغلے جھانکنا، صاحب سلامت ہونا، شہد کی چھری۔ اب ہم دیکھتے ہیں، اس کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں کہ ان کے مطلب بھی واضح ہو جائیں۔ چوری کرتے ہوئے پکڑے جانے پر بیچارہ ارشد بغلے جھانکنے لگا۔ اب جھانکنے لگا، بغلے جھانکنے لگا کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ ہونا۔ چوری کرتے ہوئے ارشد پکڑے جانے پر شرمندہ ہو گیا۔ میں تو آج ہی لاہور آیا ہوں، علی کی تو بے پر کی اڑانے کی عادت ہے۔ بے پر کی اڑانے کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا۔ میں تو آج ہی لاہور آیا ہوں، علی کی تو جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔ تیسرا ہے آپ کی اپنی کوئی رائے نہیں جو ہر ایک کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہو۔ ہاں میں ہاں ملانا مطلب ہوتا ہے ہر ایک کی بات ماننا۔ آپ کی اپنی کوئی رائے نہیں جو ہر ایک کی بات مان رہے ہو۔ اگلا ہے جوان بیٹے کی اچانک موت نے حنیف کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ زندہ درگور ہونے کا مطلب ہوتا ہے زندہ مار دینا۔ جوان بیٹے کی اچانک موت نے حنیف کو زندہ مار دیا ہے۔ اگلا ہے اس یادگار قصے کو آپ قلم بند کر دیں یا قلم بند کر لیں۔ قلم بند کرنے کا مطلب ہوتا ہے محفوظ کرنا۔ اس یادگار قصے کو آپ محفوظ کر لیں۔ اگلا ہے دوسروں کے کام آنے اور بھلائی کرنے کے لیے ظرف پیدا کرنا پڑتا ہے۔ ظرف کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ۔ دوسروں کے کام آنے اور بھلائی کرنے کے لیے حوصلہ چاہیے۔ اب ہے اگلا صفحہ نمبر 40۔ دن لکھیں سوموار، تاریخ لکھیں 12 اپریل۔ اس نے امتحان میں فیل ہو کر اپنے اساتذہ اور والدین کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ پانی پھیرنا مطلب ضائع کر دینا۔ اس نے امتحان میں فیل ہو کر اپنے اساتذہ اور والدین کی محنت ضائع کر دی۔ اگلا ہے ماسٹر صاحب کو غصے میں دیکھ کر خالد کے لب پر مہر لگ گئی ہے۔ لب پہ مہر لگنا مطلب خاموش ہونا۔ ماسٹر صاحب کو غصے میں دیکھ کر خالد خاموش ہو گیا۔ اگلا ہے جو لوگ شہد کی چھری ہوتے ہیں ان سے اللہ ہی بچائے۔ شہد کی چھری ہونا مطلب میٹھی چھری ہونا۔ جو لوگ میٹھی چھری ہوتے ہیں ان سے اللہ ہی بچائے۔ اگلا ہے حکیم صاحب میرے والد کی صاحب سلامتی ہی نہیں تھی بلکہ وہ میرے والد کے عزیز دوست بھی تھے۔ صاحب سلامتی کا مطلب ہوتا ہے دعا سلام ہی نہیں بلکہ اچھے تعلقات تھے۔ تو ہم کریں گے حکیم صاحب سے میرے والد کی دعا سلام ہی نہیں تھی بلکہ وہ میرے والد کے عزیز دوست بھی تھے۔ آگے مندرجہ ذیل جملوں میں محاورات کی نشاندہی کیجیے۔ محاورات کا مطلب دوسرے کالم میں دے دیا گیا ہے۔ دشمن کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں لہو اتر گیا۔ آنکھوں میں لہو اتر گیا، اس کے نیچے لائن لگائیں اور اس کا مطلب ہے سخت غضبناک ہوا۔ آپ کی باتوں نے اسے پانی پانی کر دیا۔ پانی پانی کر دیا کو انڈر لائن کریں گے آپ، اس کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ کر دیا۔ امتحان میں اول آنے کی خبر سن کر وہ پھولا نہ سمایا۔ پھولا نہ سمایا یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے بہت خوش ہوا۔ سلمان اور بلال یکجان دو قالب ہیں۔ یکجان دو قالب کا مطلب ہوتا ہے گہرے دوست ہونا، تو اس کے نیچے بھی آپ نے لائن لگا دینی ہے۔ لڑکیاں گھر کے کاموں میں اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ ہاتھ بٹانا ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا۔ اگلا ہے اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر کہیں کامیاب نہ ہوا۔ ہاتھ پاؤں مارنا مطلب کوشش کرنا۔
اب ہم کریں گے کتاب صفحہ نمبر 5 کی پڑھائی، جو کہ ہے نعت۔ نعت ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا۔ پیغام حق مطلب حق کا پیغام، صداقت کا پیغام، یعنی تعریف اس نبی کی جس نے ہمیں حق کا پیغام بتایا، انسانیت کا راستہ انسان کو دکھایا، اور یعنی انسان کو انسانیت کا راستہ دکھایا۔ ماں باپ جس سے خوش ہوں وہ راہ بھی بتائی، جس سے خدا ہو راضی وہ گر ہمیں سکھایا۔ گر کہتے ہیں کسی کام کو کرنے کا طریقہ، یعنی ایسے راستہ دکھایا، ایسی راہ بتائی، راستہ بتایا، طریقے بتائے، ایسے کام بتائے جس سے ہمارے ماں باپ خوش ہوتے ہیں، اور ایسے کام کے طریقے ہمیں بتائے کہ جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا۔ بزم جہاں کہتے ہیں اس دنیا کو، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس دنیا میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نور بنایا گیا، لیکن اس دنیا میں سب سے آخر میں بھیجا، مطلب یہاں پہ ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے کہ نبیوں میں سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ کہتے ہیں کہ ہر آدمی پر کھولا محنت کا راز۔ لوگ جو تھے زمانہ جاہلیت میں وہ اسی طرح سے رہتے تھے، انہیں کسی چیز کا پتہ نہیں تھا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، برائی اور اچھائی میں ان کو فرق نہیں پتہ تھا، غلط اور صحیح کا پتہ نہیں تھا۔ تو ان لوگوں کو بتایا کہ محنت کا کیا راز ہے، یعنی جو غافل تھے، جو غفلت کی نیند سو رہے تھے، غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے، انہیں اللہ کا نہیں پتہ تھا، ان لوگوں کو آ کے جگایا اس غفلت کی نیند سے، اللہ کے بارے میں ان کو بتایا۔ شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، یہ کفر و شر یعنی منکرین دین، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا، یعنی ہر طرف ایسا تھا کہ کفر تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وحدانیت کے بارے میں بتایا۔ پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شمع، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا، بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو، محشر خالق کے در پر اس نے مخلوق کو جھکایا۔ محشر اس لکھنے والے مصنف کا تخلص ہے، رسول نگری ان کا نام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ اپنے اللہ کو بھولی ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس دنیا والوں کو بتایا کہ آپ لوگ کا رب جو ہے وہ ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی بات مانو، اسی کے حکم پر چلو۔ تو ہر جگہ پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی شمع جلائیں، توحید کی شعائیں پھیلی، مشرق میں بھی مغرب پہ بھی، نہیں ہر دنیا کے ہر حصے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی جو ہے روشنی ہے وہ پھیل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو وحدانیت کے بارے میں بتایا۔ اب ہم کریں گے نعت کے الفاظ معنی اور جملے کریں گے، تو اور یہ ہے کہ ورک بک صفحہ نمبر 5 پہ سب سے پہلے آج کا دن لکھیں سوموار، تاریخ لکھیں 12 اپریل۔ نعت ہے الفاظ کو معنی سے ملائیں، الفاظ معنی ہے ان کو ملانا ہے آپ نے۔ پیغام حق، صداقت اور راستی کا پیام۔ گر، کسی کام کو کرنے کا خاص طریقہ کار۔ بزم جہاں، عالم دنیا کائنات۔ غافل، بے خبر بے پرواہ۔ کفر و شر، منکر دین اور برائی۔ ہر سو، ہر طرف، ہر جانب۔ توحید، اللہ کے ایک ہونے پر یقین رکھنا، اللہ کو ایک ماننا۔ یہ تو تھے الفاظ معنی۔ اب ہم کریں گے درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا لفظ ہے نور۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پوری دنیا میں نور پھیل گیا۔ دوسرا لفظ ہے راضی۔ ہم اچھے کام کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ بیٹا یہ تو تھا آج کا سبق نمبر 6 اور 7۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کر لیا ہے۔ اس کو آپ نے اپنی ورک بکس پہ بہت اچھی اور خوبصورت لکھائی میں لکھنا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں اس سے پہلے کا سبق ہم جو تھا وہ آپ نے پوری طرح اچھی طریقے سے یاد بھی کر لیا ہے، اس کو لکھ بھی لیا ہے۔ اب آپ نے اس سبق نمبر 2 نعت کو اچھے طریقے سے لکھنا ہے، یاد بھی کرنا ہے، اس کے الفاظ معنی، الفاظ جملے، اس کی پڑھائی، حمد کی پڑھائی، اور جو آج ہم نے محاورات کیے اس کو بھی آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ محاورات کے معنی بھی ساتھ میں آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں۔ اور یہ تو تھا آج کا سبق۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں جو کہ ہے سبق نمبر 7 اور 8۔ تو ملتے ہیں سبق نمبر 7 اور 8 میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔